الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلم الناس علی قدر عقولہم، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سب مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا قاسم رزق اللہ۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم، ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجہر الحسن فیہ غیر منقسم، کلہم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الدیم، فاق النبیین فی خلق وفی خلق ولم یدانوہ فی علم ولا کرم، یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر، لا یمکن ثناء کما کان حقہ بعد از خدا، بزرگ توئی قصہ مختصر، بری ناظم کے امت تو گناہگاروں ولیکن خوش نصیبم، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعزا اسمہ وجل ذکر دی حمد و ثناء بعد۔ حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، حامی بے کساں، سید سروراں، نیر تاباں، تتیمہ دوراں، شہنشاہ زورا جمالاں، رازدار ماہ اوہا، ماہ خوبہ، ماہ آمینہ، جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دربار گہربار دے اندر درود و سلام دا نظرانہ عقیدت پیش کرن تو بعد دعا ہے اللہ کریم سچ بولن دی توفیق عطا فرمائے، اللہ کریم سچ سمجھن دی توفیق عطا فرمائے، سچ دی طرف دل نو راغب کرے، اور اللہ کریم اتباع دین دی توفیق اور عزت اور برکت عطا فرمائے۔ عزیز دوستو، بھائیو بزرگو، تسی کافی ٹائم دا ویٹ کر رہے ہو، اللہ سونا دوڑا اے انتظار کرنا اپنی بارگاہ کو منظور فرمائے۔ جو ٹائم بندہ حضور دے دین واسطے پیش کرتا ہے وہ بیکار یا ضائع نہیں جاندہ، اللہ تعالیٰ اوندا ایتھے بھی بدلہ عطا فرمائے گا، جدو سارے چھڑ جانگے میرا سونا رب اس دن بھی اس دا بدلہ عطا فرمائے گا۔ اہل سنت محمد مصطفیٰ دے غلامہ دی جماعت ہے، اج ضرورت ہے کہ اس قوم نو اپنے عقائد یاد کروائے جان۔ جدو انہاں نو عقیدہ یاد ہو گیا نا تے انہاں دے سامنے بھاوے دنیا دے مولوی ٹل بھی لا لینگے، اے محمد مصطفیٰ دی آل یا یار تو پیچھے نہیں جانگے۔ ایک گالے میں استاداں کو میں سنی سی کہ ایک پاٹھی بابا سی تے وہ قائد اعظم دی تقریر سنن جاندا ہے۔ بابا کی سی تے تقریر کن دی سنن جاندا سی تے وہ کس زبان تقریر کر دیا ہے؟ انگلش کیسے تقریر زبان کر دیا ہے؟ تو پاٹھی بابے سنن جانا، بندے آگنا بھی تینے کی سمجھ ہوگی، تو کیوں جاننے؟ وہ دا کیا سمجھ میں نہیں ہوگی، پر میں نے اتنا پتہ ہے بابا جڑی گال کرتا ہے گال صحیح کرتا ہے۔ بابا جڑی گل کردا ہے گل صحیح کردا، میں تاں سنن جاننا بھاوے سمجھ نہیں ہوندی، بابا گلاں سچیاں کردا ہے۔ پہلے سب تو زیادہ لازم ہے کہ اسی اپنے آپ کو ٹھیک کریے۔ میں قطن او مولوی نہیں اچھے لگ دینا، پیر اچھے لگ دینے جڑے آپ غلط ہو کے دوجی قوم نو لڑ رہے ہوندے۔ پہلے تسی اس قابل بنو کہ توانو ویکھ کے بندے آپ دین دے نیڑے آ جائے۔ جدو تیرے اندر ایسی صلاحیت ہی نہیں ہے، تیرے اندر ایسی ایبلٹی اور قابلیت ہی نہیں کہ کوئی بندہ تیرے گل کرنا پسند کرے، دین تو گھٹا انہوں نے دینا ہے۔ پہلے اپنے آپ انہوں نے بنا بھی دنیا تینوں بیک کئی نبی دے دین تے آ جائے۔ میں اکثر واقعہ سنانا دوبارہ سنا دینا تاکہ تہاڈی دل دے اتے ایک نویں
جملے دی مور لگ جاوے. امام محمد بن حسن الشیبانی مدرسے پڑھ دیا ہے. کتے پڑھ دیا ہے؟ بھائی جان کے ٹوپی پا لئیے تو مہربانی کر لو ساڈے تے. دوانی چٹی چادر میں ہی بننی ہے تو سونی لگ دی پئی ہے. ہن گلاں نہیں کرنی. آکھو سبحان اللہ. میری ساریاں تے نظر جیڑا گلاں کرے گا میں وہ کھلا کر دیاں گا. ویکھ لیا جے بھی نظر ہے یا نہیں. چیک کر لیا جے گلاں کر. دعا نہیں ایک گل کر چھڑیے تو پورا ہفتہ دی ٹھیس نہیں جاندی. سمجھ آ گئی تاکو سبحان اللہ. تسی جس گل کرتے ہو اس لیے پوری تقریر دا سٹائل چھٹ جاندے. تے تقریر کرنی ایڈی سوکھی ہوندی. تسی چنیوٹ والا سانو کو چنیوٹ وڑن دینا ہے. تسی آکھنا سی آپے بڑے ہو. سبحان اللہ. اجے مدرسے پڑھ دے. اجے مدرسے پڑھ دے تو پڑھن جاندے نے. پڑھن جاندے نے پڑھ کے واپس آؤندے نے. تے جس گلی جو لگ دے نہیں اس گلی وچ ایک غیر مسلم مائی راندی ہے جو اپنے مذہب دی مبلغہ سی. لوگاں نو اپنے دین تے لیندی. حضور دے دین کو دور کر دی ہے. جیڑا بندہ اس ڈیوٹی تو ہوئے وہ بندہ والا حالت ہے. وہ بندہ تے بڑا ڈاٹا مخالفت کرتا ہے حضور دے دین دی. وہ مائی حضور دے دین دی منکر ہے اور آپ دے دین دے خلاف پراپوگینڈا کر دیئے. لیکن جدو اس نے نبی دے غلام دا ایک نوکر تکیا. نبی دا نہیں, نبی دے غلام دا سٹوڈنٹ تکیا. جدو تکدا ویکھیا تے اوندا جاندا تکیا تے مائی نے محمد مصطفیٰ دا کلمہ پڑھ لیا. جدو کلمہ پڑھیا تے اوندے نال دیاں ساریاں لگدیاں لیندیاں کٹھیاں ہوئیاں. انہاں کیا مائیے تو تے سن متاں دینی ہے کہ نبی دا دین نہ پڑھیا جو دین نہیں صحیح. تے ہن سن دس گئی کوئی نو تے آپے دا کلمہ پڑھ لیا. جنہوں سمجھ آوے انج بولے پورے محلے نے پتہ لگے نبی دا غلام بیٹھا ہے. تے جڑا نہیں بول سکتا ان دی لوڑی کوئی نہیں. انہاں کیا مائیے سن دس سے بغیر ہی پڑھ لیئی. تو تے بڑی سیانی ہے تے سن بھی متہ دینی ہے. تے مائی آندگے گل دل تے لکھ لو جیڑی توان ڈک دی سی جے اس پاسے لگیے تے کسے گل پیچھے لگیے. انہاں کیا مائیے گل سن بھی سمجھا. تے مائی نے بول کے ایک ہی گل دسیے میں زمین پلاٹ تے پیسہ نہیں خریدیا. میں نے ایکو گل نے اس یار دا کلمہ پڑھن تے مجبور کر چھڑے ہیں. جتے نوکرہ دے نوکر ایڈے سوڑے نے او نبی کٹا سوڑا ہوئے. جن دے نوکرہ دے نوکر ایڈے سوڑے نے. امام اعظم دی ملاقات صحابہ نال. صحابہ دی ملاقات محمد مصطفیٰ نال. یہ حدیثہ موجود نے سلاسیات دے ناتے. سمجھ آ رہی ہے؟ محمد مصطفیٰ دے غلامہ دا غلام ہے تے مائی تک کے کلمہ پڑھ گئی. انہاں کہ مائیے تو زیادتی کیتی ہے ساڑھے نال. تو تے ساڑھا سیرہ ہے تو تے سانو ڈک دی ہیں تے آپ ہی ہوتے ٹور گئی ہیں. اوزا کیا بڑا چرے میں چھوڑ آؤں جاندہ تکیا ہے تے میرے دل اتھا ہی فیصلہ کر چڑے ہے. جن دے نوکرہ دا نوکر اڈا سوڑا ہے آقا محمد کڈا سوڑا ہوئے. ہونا چاہیے کہ تینوں ویک کے بندے تیرے نبی دے دین نال پیار کر. جے تینوں ویک کیا کھڑ توبہ اللہ سونے ہاں ساڑھی توبہ جے مولوی تو بچائیں. وہ سٹ پیا مولوی نہ بڑے کہ جڑا نہیں اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتا. وہ دکان گات لوے کریانے والی گات لوے رکشہ چلا لوے نو پرابلم. جیسے دے ہونا ہے کچھ پابندیاں نے جڑیاں اپنے اوپر لاگو کرنیاں نے اور وہ پابندیاں نے جڑیاں شیطان نو خوش کر دیاں نے تے محمد مصطفیٰ نو راضی کر دیاں. تو اپنا یار نو آنے تیرے والوں نہیں دے تو آکے کٹا. تو آنے جناب ہونے آیا کٹن کرا کے گلی وچ ویکھ لے کٹا چھڑے. یار دیا جے مننا ہے تے محمد مصطفیٰ دیا کدے مننا ہے. جس دن تیرے دل وچ یہ گل آ گئی نا کہ میری اپنی مرضی کوئی نہیں جی میں یار آکھے بسم اللہ تے اقبال فرماتا نے پھر گل ایتھے نہیں روے گی. پھر گل ایتھے آوے گی خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. سب تو زیادہ لازم ہے اسی خود نو بدلیے. جدوں ایک عالم دین
جدوں ایک خطیب، جدوں ایک نقیب، جدوں دین نال درد رکھن والا بندہ بے کے کسے تھا تے گلا کر رہا ہوں، ان کس سیانے بندے مت دیتی ہے بھی اس گل ایتھے دبئی جانا ہے؟ اوے کوئی نے دبدے جڑے تیناں دینا بھی تو صحیح ہے تے مولوی بالکل غلط ہے، خدا دی قسم ہے آپ جا کے مولوی نظر فلانا مولوی تواڈے بارے نہیں پیار ملک ماں پیو تو نہیں سکا تسی کس گل دے تے بھلے بدلے یہ پیو دی چگلی چالی در میرا ابا انج دا یہ ماں نہیں معافی دیندے تو کی شے بڑا میموری کارڈ فالو کرے دے تے شاگردان گل کے کروے دے for kind your information کاری تا مولوی کی فیل کرے دے گے میموری کارڈ تا گل دے کنوں نے یا تو کرا لیا اور پتہ لگے بھی کاری صاحب کرائے تا جڑے اگے بیٹھے ہوندے نے وہ بچے ہوندے نے وہ شیطان دی ایجنٹ ہوندے نے وہ میں پوچھ لیندے نے کن دئی تو چور آندا کاری ہو رہا وچ کی کرنا ہے اگوں خالی جملہ جڑا تسی اپے پور کرو تو سمجھ آ گئی ہے کوڑا تیرے بندے سر سلام نہیں کرتے بندے تیرے کیوں سلام کرن بندے چگل دے یہ بندے کیوں سلام کرن بندے پاگل نے جیڑا دو نمبری کرے لکر مار کے باہر کڈیا کرو سلام نہیں کرنا سلام جتھے نہیں کرنا مصطفیٰ دے نوکر نو اسی کرنا تے مڑ کچھ انتظامیہ نال رڑدی ہے میں کیڑی کیڑی گل تے رواں وہ انتظامیہ نے لڈو تے جدوں تو اگے تو کیویں دا وی تو صحیح ہے تے جے انتظامیہ لڈو نہ دے تو اندے تو نہیں صحیح تو آمین جڑی او دی میم جڑی او موٹی کر چڑھنا ہے اعتراض ویکھو تو الحمد دی جڑی ہے وی او نکی آکھدا ہے بکھا سبحان اللہ چند دن پہلے ایک مسئلہ بنیا انہاں کہا جی اسی قاری صاحب کڈڑے شاہراں کول مسئلہ آ گیا انہاں کہا کیوں کڈڑے جنے ساڈی نہ مگر نہیں ہوندی تو انہاں کہا 25 سال نہ مگر کیوں پڑھدے رہے ہن نہیں ہوندی 25 سال مگر پڑھدے رہے تو سڑے ہو جاندی ہے جنے سانوں سڑے پتہ ہی کوئی نہ پتہ وچ رولا کی سی اس کاری آ کے بھی کرپشن نہ کرو تو نہ کہ تو نکل تیرے مگر ساڈی ہوندی نہیں وہ مرشاری ہوتے گل کے تو نہ کیا بھی جڑ جنہ دی نہیں ہوندی وہ آ کے پہلا میرے ایک باری اپنی نماز سنائیں جے صحیح سنا گئے تو میں کاری لے جا سکتا جندی نہیں نہ ہوندی کاری مگر جندی کاری مگر نہیں ہوندی پہلے سناوے ہو نہ ہوندی ہے دونوں طرف مہربانی کیتا کرو تسی علماء دی عزت کیتا کرو جدو تسی علماء دی عزت نہیں کرنی اللہ تعالیٰ تو آڈے تے کدی بھی راضی نہیں ہونا اے حضور دے دین دے غلام نے اگے بھائی رضا رسان تے سوکھا نہیں بنی دا بڑا اوکھا ہو کے تھے آوی دا دوان کی پتہ ہے ایسا بدر صاحب میرے کلاس فیلو بھی آئے تو روم میٹ بھی ہے تو یہ نہ کوئی پوچھے آجے بھی ایسی کی کھاندر ہیں تاں جا کے اتھے بیٹھے چول بنائیے او پیران تے انہوں نے کی ہوتا ہے دوان نہیں ہے پتہ پچھو ہی ٹھک بندے صحیح جملہ بولے آئے سو زبان پتہ کتنی بنے کوئی نہ الی کوئی نہ سیوی کی ہوندی کیڑی لگ جاتی کیڑی نہیں او ویل جاندے نے ویل دا مطلب ہوتا ہے بھی پیڑے ہو جاندے نے تے ڈھلے جے ہو جاندے نے تے چتھیندے بھی نہیں میں قسم دینا اسی او کھا کے بھی راتاں کڑی قسم تو بڑی کو گل ہوندی میں قسم دینا ممبر تو بے کہ میں بھوکیاں راتاں بھی کڑیاں کہ میں سالہ نہیں پسند تو میں کہ نہیں پسند تو ٹھیک ہے سادی روٹی پانی نال کھا کے بھی کڑیاں نہیں ایویں اتھے بھی جاندے تے میں قسم دینا میں اپنے استادوں نے جتیاں چاہ کے اپنی جوڑی دے وچ رکھ کے صاف کردا سی میں استاداں دا ہر کام کردا سی میں سارا کردا سی جس نے دین نال پیار کیتا دین تو بڑا صاحب زیادہ ہے ہی کوئی دین تو بڑا پیر بھی کوئی نہیں جڑا ایندا نوکر بن جاوے او جس نے خلافت دیندا پھر دنیا قدماں دے وچ آپے آ کے بیٹھ جاندی اصل قصور ساڈے نے غلطیاں ساڈیاں نے اسی دنیا نال لڑنا ہے تے ساڈے کول ہے کی تسی جوان دیو جی اسی اینجی کرنا امریکہ ایک ایٹم بم چلاوے چاہنا تے تسی اگوں ایک بندے بھی ٹیم ہی نہیں کرنی تے ہر شے ٹھوس تیرے جذبے کدے گئے
تیرے ہار نعرے تے آگرے کدے گئے؟ پہلے پڑھ کے مقابلے واسطے اپنے آپ کو تیار پہ کر. اقبال نے کیا کہ تھے تھے وہ تمہارے ہی آبا پر تم کیا ہو؟ مقابلہ کرنا بدر والے نال تے کرنا گھر بہ کے مونگیاں تے بکرے کھانے تے مقابلہ بدر والا کرنا ہے. مقابلہ کرنے واسطے پہلے جگرا چاہیے. کی چاہیے؟ جڑا ساڈے وچ کوئی نہیں. جنے جی اسی لڑنا امریکہ نال تے فرانس نال تے روس نال، میں کہا 100 واری لڑو گے تواڈے نال، لیکن اکو چلنا ہے. تیاری چاہیے. جڑے سمجھدار نے تو ناگاساکی تے ہیروشیما اوتھے دوسری جنگ دے اندر امریکہ نے بمب سٹے سن. اج اوتھے نہ فصل ہوندی ہے تے نہ اوتھے بچے صحیح پیدا ہوئے. تسی مقابلے چ کی تیار کیتا؟ میرے نبی جنگ دے دنوں چ کی کردے آئے تے میرے نبی دے صحابہ کی کردے آئے، وہ تیاری کیویں کردے آئے؟ تسی میں دروازہ بند کرایا نا بھی ٹھنڈ لگدے پئی دروازہ بند کرو. جدو غزوہ خندق ہوئی مدینے وچ ٹھنڈی ہوا چل رہی سی، سردی دا موسم سی تے ٹھنڈی ہوا چل رہی سی. پیر بھی تکی تے مرید بھی تکی تے موڑا اپنا آپ بھی تکی. پیر بھی اتھے کھلوتے نے تے مرید بھی اتھے کھلوتے نے. پیر گھر بیڈا تے نہیں ستے ہوئے، پیر میدان دے وچ نے تے مرید بھی سارے میدان دے وچ نے. خندق کھودے پے نے تے جدو کھودے پے نے اگے ایک آ گئی وڈی سل جڑی نہیں سی پٹیندی تے جا کے مریداں دا جب مرشد سوڑیا سل نہیں پٹیندی، فرمایا میں آ کے پٹ دے. میں آ کے تو دی اپنے پیر میں جا کھڑایا. یہ بھی دوڑا گناہ ہے. تسی صرف چمن واسطے پیر رکھے نے، صرف چمی لے کے تھلے نوٹ ڈرنا ہے. اور مر جائے انشاءاللہ چمن واسطے پیر نہیں پھدی دا. پیر محمد مصطفیٰ دا دین اندر ڈلوین واسطے پھدی دے. تے جیڑا ڈاؤن لوڈ نہ کر سکے جن دے وچ آپ کو نہیں اس تیرے کو گھٹا ڈاؤن لوڈ کرنا ہے. جیڑا تیرے دل دی میمری حضور دے پیار اور فل کرے اتھ جا کے ڈاؤن لوڈ کراوی، اللہ تعالیٰ تینوں برکت عطا فرمائے. تے جن دا اپنا سافٹ ویئر اڈیا ہے تو میمری فل کرا لئی اتھے ہو. لوڈا تے پئیو یہ ایڈی قوم، سردی دی رات ٹھنڈ اتو ٹھنڈی ہوا اور صحابہ دے جسم تے کپڑے کیڑے نے ذرا نوٹ کرنے. حضور دے صحابی نے حضرت حذیفہ بن یمان رازدار نبوت، یہ حضور دے رازدار ہے. ہر صحابی کو کچھ نہ کچھ کوالٹیاں آئیں جی میں بندیاں کو نہیں ہوندہ کوئی کسی کوالٹی چچا ہوندہ ہے کوئی کسی چچا ہوندہ ہے. یہ جڑے سنا حذیفہ بن یمان یہ حضور دے رازدار ہے اور حضور دے رازدار سن تے بڑی مٹھی تے ٹھنڈی طبیعت دے آئے. عبداللہ بن زبیر بڑی سخت اور ڈاڑی طبیعت دے سن. حضرت حذیفہ بڑی نرم طبیعت دے سب دو اپا اپنا مزاج آیا. حضرت عمر بھی بڑے ڈاڑے آئے، صدیق بروس تو ڈھیر مٹھے آئے، عثمان اور رنگے چاہے، مولا علی اور رنگے چاہے. ہر رنگ ہی سونا ہے میرے کملی والے دا، ہر یار بڑا سونا. حضور اس دن میٹنگ کی تھی، اپنے صحابہ نے بلایا، فرمایا کون ہے جیڑا جاوے تے جا کے دشمن دے ارادیاں دی خبر لے آوے کہ انہاں حملہ کی میں کرنا ہے. یہ حدیث پاک بخاری مسلم میں موجود ہے. انہاں حملہ کی میں کرنا ہے، انہاں دی جنگ دی پلاننگ کی ہے. ایتھے میری جملہ ہے جیڑا تجھے ساریاں سمجھنا. حضور انہاں دی جنگی پلاننگ دے بارے خبر لئیے کوئی نہ کہ خالی نعرے مار دے رہے لوگ. دشمن واسطے ہر مقابلے تے لڑی دے. سانو لڑن والے پیر بھی چاہیے دینے، سانو مگروں کھانا پکا کے گلن والے پیر بھی چاہیے دینے، سانو کھانا پکان واسطے پیسے دین والے پیر بھی چاہیے دینے، سانو باورچی بھی چاہیے دینے، سانو اسلحہ لے جان والے بھی چاہیے دینے، سانو اسلحہ بنان والے بھی چاہیے دینے، سانو اسلحے واسطے راشن دین والے بھی چاہیے دینے. جدو تواڈی حکمت عملی کمزور ہوئے گی تسی تنہا ہو جاؤ گے، تواڈے نال کوئی بندہ نہیں کھلو گا. سارے نہ اپنے نال رلاؤ، انہاں دا ذہن پیار نال بدلو، بڑھ دنیا تو مگر کھلوے گی، پھر تواڈی پاور دنیا تسلیم ہی کر لگے گی. سمجھ آئیے؟ پاور ساڑھے گوڑا ہے. فرانس دے کتے نے حضور دے خاکے بڑھائے نے، سعودی عرب نے اپنے گھر ساتھ کے پھلاں دے ہار پائے. ساتھ تو لڑیتا تو کوئی سعودی عرب نہ. ادھے لڑنے ادھے لڑو، پتہ لگے بھی تہاڈا عشق اتھے کیوں نہیں لڑے.
سعودی عرب والے احتجاج کیوں نہیں کیتا بھی تو اس بادشاہ نے کیوں اپنے ملک سدے؟ کیندے واسطے ساڈے ملک لوگوں نے احتجاج کیتا، میں بھی احتجاج میں انہاں دے نال اوتھے بھی آئے، ہن بھی نال گل دسدا پیا، اوتھے لڑنے آ۔ سعودی عرب سدیا انہوں بادشاہ نے خود سد کے کی کیتا ہے؟ اوتھے لڑے کیوں نہیں لڑے؟ اسی اجے آپ نہیں سن پر کائنڈ یور انفارمیشن دل تے گل لکھ لے۔ حضور دی حدیث پاک جڑی پوری ہونی ہے، اسلام صرف مدینے تک رہ جائے گا، صرف یہ حدیث پاک کتاب الفتن حدیثہ نے اسلام صرف مدینے کے قریب رہ جائے گا۔ تو انہاں جڑا کام شروع کر دیتا ہے اندر رزلٹ کی ہونا ماڈرن سعودیہ وہ چینج کر رہے، عورتاں دا پردے اتار دیو، ساریاں موجہ کرو، چھٹیاں کرو۔ کرسمس ہوندا جڑا ہیپی کرسمس جڑا ساڈے نزدیک جائز ہی نہیں، انہاں نے جدے دے وچ پورا درختاب بنا کے ساریاں سینا کیا کہ زیارت کر رہے۔ اور بھی بڑیاں گلاں جڑیاں میں اکھاں نال جا کے اوتے ویکھی۔ تسی آندے ہو گانے نہیں سنتے، سارا کر دے۔ تسی آندے ہو نہیں ڈانس کردے ہو، سارے کر دے۔ نہیں پیندے ہو، سارے پیندے الا ماشاءاللہ۔ اے جو ساڈے کول ہوندے نا بڑے بڑے شاپنگ سینٹر، فیصل آباد گیلریاں، لائل پور گیلریاں، جڑے اس تے اوتھے جڑے اس طرح نے تسی کدی اون دے وچ جا کے تکیا جے تواڈے سارے چانن جو سن بھی ہین کیویں دے، اتوں کیویں دے، وچوں کیویں دے۔ اللہ ہدایت عطا فرمایا کو سبحان اللہ۔ حضور کس طرح کی تربیت کر دے آئے؟ حضور دے صحابی نے نام حذیفہ بن یمان عبداللہ بن زبیر حضور دے قریب نے، حضور فرماندے نے خبر کون لیا ہوئے کہ ادھر جنگ کس رنگ چو رہی ہے، انہیں کیویں حملہ کرنا، کتنے بندے نے؟ عبداللہ بن زبیر فرماندے نے میں جاننا، عبداللہ بن زبیر فرماندے نے میں جاننا، حضور فرماندے نے تو نہیں جانا۔ حضور کہتے میں کیوں نہیں جانا؟ میرا نبی فرماندہ تواڈی طبع وچ غصہ ہے، تواڈی طبیعت وچ غصہ زیادہ، تسی میرے خلاف گل سن کے اوتھے ہی لڑ پاؤ۔ میں نے وہ بندہ چاہیے جڑا جاوے تے خبراں سنے تے برداشت کرے تے مڑ لے کے آوے تاکہ سانوں پتہ چلے۔ تو جائے گا کام خراب ہوئے گا، میں جنہیں گھلنا ہے وہ کام صحیح کر کے آوے گا۔ حضور نے پھر پسند فرمایا، حضور فرمانے حذیفہ بن یمان تم جاؤ۔ وہ آندے نے جدو میں اٹھ کے ٹریا نا، میرے جسم دے اتے صرف ایک لنگی بدی سی جڑی میری بیگم دا دوپٹہ سی، نہیں تھے اور میرے کول کپڑے۔ رات کیڑی ہے؟ سردی دی، دشمن دا خطرہ، تھدی ہوا جڑی سینہ چیر دیندی ہے، جسم نو ہڈیاں ہلا دیندی ہے۔ میں خود ایک دفعہ عمرے تے گیا سی تو سردیاں سن، جس لئے مدینے پاک راتی ٹھنڈی ہوا چل دی ہے نا جڑی تسی آندے ہوئے پورے دی ہوائے، اے اتیا کڑی سوکھا ہے۔ میرا ایک بلی ہے تو جاتا بغداد ہے، دوسرا ٹور لے کے، تو میں انہوں نے کہا کتنا خرچہ اس میں دسیا، تو میں کہا یار گچ کر لے تھوڑا ذرا، اتنا تو بندے نہیں بردے۔ اس آکے شاہ جی اتیا تیرے بغداد شہر دے میں ٹکڑے منگسا تے کرساں اوتھے نہیں کام دے، اوتھے آدھے لائے اسی دال کھا بھی گئے۔ میں کہا مر جا بغداد دیا، جانے نہیں میں تو مرغا کھانا ہے۔ وہ پیاندہ صرف شہر تاکہ نے بغداد شہر دے میں ٹکڑے منگسا تے کرساں میرا میرا۔ یہ اوتھے پیاندے بھی ہلکا ہوٹل نہیں لیندے، تو اسی آندے ہو بھی یہ پیسے گچ کری، یہ اوتھے لڑ پوندے نے ہوٹل بھی ودیا ہوئے، لنگر بھی ودیا ہوئے۔ ایتھے آگ چھڑ دے نے بغداد شہر دے میں ٹکڑے منگسا تے کرسا میرا، تے اٹھ کے نوٹاں دی برسات تے سبحان اللہ تے جس نے میرا کو لے جائیے آدھال کہا لے لائے، میں کیوں کھاؤں؟ مگر تو نہ کہا تو انسان تیری سمجھ آگئی، تو ڈرامہ ہی کرنا ہے، تے ڈرامے تیرے اللہ تعالیٰ ویندہ پہ۔ حذیفہ بن یمان فرماتے نے میرے کو ایک لنگی تھی صرف، اور وہ بیگم دے سردہ دوپٹہ سی جڑا میں نے کر کے بننے سے، وہ آندے نے میں ٹردہ انہوں نے بچ ٹوری، ہوا ٹھنڈی چل رہی سی، چراغ بجھے سا، میں جا کے انہوں نے وڈے خیمے دے وچ وڑ گیا تو میٹنگ لگے چاہتے نے بھی ویکھ لو وچ کو بگاڑنا تو نہیں بیٹھا ہے۔ ہن ایتھے پھسنا سی تے انہوں نے پوچھنا سی جناب کون ہو؟ تسی کون ہو؟ تسی کون ہو؟ تسی کون ہو؟ تو اسے پتہ تو لگ جانا بھی یہ بندہ ساڈا نہیں۔ انہاں دا ذہن تے حضور دی انتخاب دی داد دینی ہے۔ وہ آندے نے کہ اس تو پہلے کہ میں تو پوچھ دے، میں اتنا تیزی نال پوچھیا تو کون ہے بیلیا، تو کون ہے؟ انہاں میں تو پوچھی کوئی نہ بھی تو کون ہے؟
یعنی انہیں اتنی تیزی نال اور اس رنگ چ پوچھیا کہ وہ اگوں پوچھنا بھول گیا بھی بیلیا تو کون ہے؟ وہ آندے نے میں بیٹھا رہا انہاں گلاں کیتیاں میں ساریاں سن لگیاں، اٹھ کے جدوں نکلیا میں حضور دے بوئے تے آیا، حضور دی اس مطلب جتھے جنگ سی جتھے خیمہ لگ گیا سی، وہ آندا میں اتھے آ گیا، جدوں میں اتھے آیا نا ویکھی بیلیاں دے فائدے، آکو سبحان اللہ۔ شکریہ حکیم صاحب ساڑھے بیلی نے سمجھ آئیے تو بیمار بھی تسی کیتا چنی اٹھالے شاہ جی ٹائم دیو بکا میں کو نہیں دینا سردی بڑی ہے اس کو ٹھاڑ دے موسم خراب ہے شاہ جی تسی ٹینشن نہ لاؤ یہ جدہ انتظام کیتا ہے نا بھئی گرمی دوان سردی نہ لگ سی گرمی لگ سی یہ میں گیا سین دے وچ پروگرام ہے اتے بھی کچھ نہیں تنگے میرے انہوں انگیٹھی رکھ چھڑی آگ گئی میں کہا انگیٹھی میں کتے لاؤں میں اتے ہو میں نے ٹھنڈی ہوا لگی تو میں ہفتہ پورا بیمار ہے جو میں پہلی باری صحیح تقریر کر رہا نہیں تو میں پھر سمپل گلاں کردہ رہا تھا بچیاں محبت دوڑی سونی ہے لیکن اگلے دے بھی محبت دا دھیان رکھیا گیا سمجھ آئی اچھا وہ آگئے حضور دے کول آگئے اور آقا نے یا رسول اللہ خبر لے لگی انہاں کہتا سونا حضور نے ساری رپورٹ دیتی ایتھے جڑا جملہ ہے نا جنہوں سمجھ آوے اور میرا سلام ہے قاری صاحب ٹھیک ہو تو ہی پڑھ دے ہو نا میرا شریف ماشاءاللہ آقا سبحان اللہ تے حضور نے دس یا سارا جدو دس لیا نا تے حضور فرمانے نے تھوڑا سارا آرام کر لیا جیڑا ایس گل تے بولیا نا میں جان کے اشارے نال مٹھی گل کر دی میں ویکھنا بھی بولدا کیڑا ہے جیڑا سمجھ گیا ان میرا سلام ہے جے تو جی میں نے سونے کہ میرا لیول نہیں سمجھے تو مڑ میں اپنے آپ کے افسوس ہو رہے تو جے تو جی سمجھ گئے تو ان میں سلام کرنا وہ آندہ حضور فرماندے نے تھوڑی دیر سائن لے وہ آندہ کہا جی بستر کوئی نہیں میرا نبی فرماندہ ہے میرے تے سیم جنہیں پیرے طریقت آ رہے نے رہبر شریعت آ رہے نے پیچھے ہٹ جاؤ اے نبیاں دا بھی پیرے طریقت ہے اور اے ہی فقط اصلی پیرے طریقت نے جے سمجھ آ جاوے تھے اور اے ہی رہبر شریعت نے باقی سارے تے نکلا مار دینے میرے تے حضور فرما دینے میرے بستر تے سہ جاؤ بخاری دے وچ حدیث پاک کتے سو جاؤ تہاڈا پیر تو اپنے نال بیٹھا ہے پلیت ہو اور کیوں نہ بیٹھے بہنا دور ہے اتے سویدے ہے جی تو منجی انہوں نے رات لیندے ہو تو جے لگ جاوے تو مڑ کتھے لیندے ہو تو جے ابے دی منجی ہوئے پرا کرو بڑھڑا میرا نال چا سویندے ہو کھاک کھاک کے میں ساؤنڈ نہیں دیندے تو جے پیر کھگے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ حضور دباواں میں کھگڑا دبا اپنا ویتیو اندر مار جائے انشاءاللہ تو لین کیڑی تے لگ گیا ہے کو سمجھ آئیے تاکو سبحان اللہ حضور فرما دے میرے بستر تے سو جا او جا کے سین گئے تو جی ہوں تاکو ساڑھے ورگا لو جی توبہ توبہ میں یہ دوڑی منجی تے سوا تیری عقیدے بھی ڈنگے تھے اپنے کڑوں تو گھڑے نے سیابہ جا کے سو گئے تھوڑی دیر گزری تے حضور بھی آکے فرمایا میں نے بھی سون دے میرے نبی دے غلام ہو ذرا میرا جملہ تے طریقہ میرا انداز نوٹ کرنے میرے نبی دے بستر دے ویچنے نال نبی دے بستر دے اندر آرام فرما رہے نے اپنے پختاں تے بڑا ڈاڈا ناز کرتے ہونے نے تے میرے نبی دے غلام سرکار دے جسم دی خوشبو اپنے چہرے تے اپنے نتھنیاں دے اندر محسوس کر کے آندے ہونے نے آمینہ دلال سونیا تیری نہیں مثال سونیا بی بی آمینہ میرے بیلیا بے شک پیسے نہ سٹ اپنے اندروں بول میں نے پتہ لگے میرے سامنے میرے پاک نبی دے نوکر بیٹھے ہوئے نے میں نے پتہ لگے میرے سامنے آل تیاران دے غلام نے جڑے اعلان کر کے آندے پہنے آمینہ
ادلا پاسا بھی بولو پتہ لگے ایدے نبی دے غلام بیٹھے نے آمینہ اللہ تینوں تو میں توفیق عطا فرماوے دن ہوئے قیامت میرا پاک نبی ممبر تے جلمہ فروز ہوئے نال ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی مولا علی مولا حسن مولا حسین کھلوتے ہون اسی دسیے مولا تیرے غلامہ ساڈا شہر چریوٹے میرے مولا اسی اپنے محلے دے اندر بے کے اعلان کر کے اندے رہے آمینہ دلا 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 اللہ تعالیٰ تیری زبان و برکت عطا فرماوے میرے بیلی آئی تھے بولے گا تیری وہ تھے بولنا نصیب ہو جاوے گا دسی فرشتیا میں اللہ دا بندہ وا میں نبی دے دین دا غلامہ میں نبی دا آل تے صحابہ دا حبدارہ تے اعلان کر کے اندرانا آمینہ میرے نبی دا غلام مٹھا نہیں ہونا چاہیے میرے بیلی آئے کہ بول وجہ داوے تین پتہ لگے تیرے اندر محمد مصطفیٰ دا دین داخل ہوتا پہ دسی مولا پاوے میری سور نہیں سی بڑھ دی لیکن میں اعلان کر کے اندر آمینہ لج لگیاں دی پال سوڑیاں لج لگیاں تیری نہیں مثال سوڑیاں لج لگیاں آقا حشر دا میدان جد ہوئے عملہ دا میزان جد ہوئے حشر دا میدان جد ہوئے عملہ دا میزان جد ہوئے ساڈا رکھنا خیال سوڑیاں ساڈا رکھنا ساڈا رکھنا قرآن دی قائد یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ اللہ فرماندہ بندیا یوم اس دن یفرو فرہ یفرو فرار دا مطلب ہے بھاج جانا اللہ فرماندہ اس دن صحیح تو بھاج جانا اللہ سوڑیا کننا اللہ فرماندہ تیری اممہ تیرے ابے تیری بیوی تیرے بچے تیرے بھیڑا تیرے بھائیاں انہاں ساریاں تینوں چھڈ کے نہ جانا بھی اسی کونوں نیکی دینی آپے اپنا اظہار دے اسی تینوں ایک نیکی بھی نہیں دینی سارے چھڈ دین جدو سارے چھڈ دین جدو سارے چھڈ دین گے میرے بیلیاں اس لئے رنگ تک کی تیرنڑ ہوندہ کیے میرا نبی ساڑھے دلان دی تسکین سانو پہلے ہی ساریاں گلہ سمجھ آگئے نے اجی حضور دی مسیح تے حدیث پاک لکھیے سرکار فرماندن شفاعتی لے اہل القبائر من امتی میرا نبی فرماتا ہے بد عقیدہ نہ ہوئے جیڑا بد عمل ہوئے گا میں محمد اپنے ناڑ لے کے جاواں گا اگے اگے سرکار ہوڑ گے پچھے پچھے سرکار دے میرے ورگے گناہگار نوکر ہوڑ گے سرکار دیاں زلفاں تاکہ امامے دی شان و شوکت تاکہ اسی اعلان کر کے آکھاں گے آمینہ دلال سوڑیاں تیری نہیں مثال سوڑیاں بی بی آمینہ
हार थीवा तेरे गल दावे दिल बर तेरी नजरों दूर न थीवा। ख्वाजा गुलाम फरीद कोट मिठन वाली सरकार बोले तो आप फरमाते ने हार थीवा तेरे गल दावे दिल पर तेरी नजरों दूर न थीवा ते या थीवा तेरे पैरा दी जुती नित तलिया हेठ मदीवा ते इजज न्याज है मुट्ठी साठी ते तेरी बाती यार सदीवा ते एक फरीद मुख ते दिल बरदा ते मैं हर पल वेख के जीवा साडा रखना ख्याल सोनिया तेरी नहीं मिसाल सोनिया साडा रखना। हदीस मुस्लिम शरीफ के अंदर किस किताब में बुखारी तो बाद इसका दर्जा है सियासत दी हदीस पाक के इमाम मुस्लिम ने बहुत कमाल दी लिखी सही मुस्लिम हदीस पाक मौजूद है। मैं शार्ट करना जेड़ी तुसी अक्सर सुनते हो नहीं, मैं अगला हिस्सा सुनाना है कि अल्लाह के सामने बंदे जाएंगे, अल्लाह गल नहीं करेगा, हिसाब नहीं लवेगा, बंदे परेशान होकर हज़रत आदम को जाएंगे, वो कहेंगे हिसाबु अला गैर ही किसी और हल जाओ, वो अगले कोल अगले कोल अगले कोल अगले कोल टुरद्या हजूर दे बूहे ते होणगे सरकार फरमानगे आना लाहा मैं तुहाडा इंतजार कर रहा सी आ जाओ। सरकार अगे तो पूरी मखलूक सारे नबी तेरे दर के सवाल इस टाइम ते ना आंदे ने एवें गड़ लेंदे ने। मैं कहा बह जा परा दाल खाण वाली कौम में तैनू की पता सुन्नी बाबे किथे जाके गल लिख दे। पहले किसी बंदे दे पुत्र कोल बह के समझिया कर ते मुड़ चवल चबल कीता कर। समझ आइए हजूर को सरकार फरमानगे आ जाओ। तो अगे एक जुमला भी गलत होवे मैं जिम्मेदार हाँ। हजूर जाणगे, हजूर कोई गल नहीं अल्लाह नाल करनगे, जांदिया सजदा जांदिया ते जेड़ा पहले नहीं सी बोलदा पिया पहले सजदे दे उत्ते ही बोलेगा किफ या मुहम्मद इरफा रासका इरफा इत्थे गल है जो दोनों मेरे ब्राह्मण समझ आवे अल्लाह किस गल ते बोले है हजूर दे सजदे करन। जेड़ा अल्लाह दे सामने सजदा करे वो बंदा अल्लाह नु बड़ा प्यारा लगदा। इंसान दी पूरी बॉडी दे अंदर जेड़ा सब तो इज्जत वाला हिस्सा है वो इंसान दी पेशानी है। जदों बंदा ये झुकांदा उस वे बंदा रब नु बड़ा डाढा प्यारा लगदा। जदों दुनिया ने जाके दुखड़े दसना है ते नौ हल हुंदे कदी रब नु जाके दसी मौला तेनू सुकून तरकत अता देवेगा। हजूर सजदा करनगे अल्लाह फौरन बोलेगा तीन जुमले में तीनों का जिम्मेदार। अल्लाह फरमाएगा सोनिया कुल तुस्मा जुमला अरबी दा मैं ट्रांसलेशन करांगा पंजाबी च ताकि तुहानू उन्हां लफ्ज़ां दी समझ आवे बर सबीले तनज़्ज़ुल। तुहाडे लेवल ते आके मैं जुमले दा तर्जुमा करांगा जिन्हों समझ आवे बोले, जे सुकून आवे ते ना आवे तुहाडे लंगर मिल जाएगा। समझ आ गई। अल्लाह फरमाएगा कुल तुस्मा सोने बोल अज मैं तेरे बोलन दा मुल पावांगा। अज मैं तेरे बोलन दा मुल पावांगा। अगला जुमला जिन्हों समझ आवे फिर बोले कुल तुस्मा बोल मैं तेरे बोलन दा मुल पावांगा। साल तोता सोनिया मैथों मंग अज मैं तैनू जेड़ी शै मंगेगा वही अता फरमावांगा।
وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ اللہ فرماتا سونیا مانگ کی منگنئی تے بول کی آکھنئی اگلے جملے تے اللہ اخیر کر چڑی تے ایڈا جملہ حدیث ہے جو پیارا بینو کوئی نہیں لپا اللہ فرماتا ہے وَشْفَا تُشَفَّا جیڑے چھڑیڑے نہیں میں بندے بھی کھا میں اور نانو جنت دے مانگا حضور جدو گل کرنگے تو اللہ فرمائے گا مولا میری امتی اللہ فرمائے گا جہنم میں جاؤ اوتے جیڑے تواڈے غلام نے جنہاں دے دل وچ تھوڑا جا ایمان ہے او لے کے جنت تے چھڈیا حضور جان گے او تو پڑھ کے جنت وچ چھڈ کے آن گے حدیث شفاعت او تو پڑھ کے چھڈ کے آن گے پھر سجدہ اللہ سیم تینے گلا پھر کرے گا حضور پھر فرمان گے مولا میری امتی اللہ فرمائے گا ہن جا جن دے دل وچ رائی دے دانے برابر ایمانی ان میں یہ دو کٹ کے ہوتے چھڑے حضور پھر جان گے رائی دے دانے جتنا جندہ ہویا ان میں یہ دو چھڑ کے آ جان گے تے آ کے مڑ سجدہ تو سی بٹھے ہو جیسے لیول تو میرا دل کرنا تو سی اتھے نہیں بولے جڑے بالکل سٹیل نہیں ہونا پتہ نہیں کی مسئلہ ہونا کتھے بولنا فون تے جو بھی بڑا بول دے فون تے راتی اوئے ہوئے جی میں کوئی چرس لگی ہوئی نہیں کڑمے موت پہ پڑیا تو بے کے لگے ہونے جائے راج پڑیا نہیں ہونے گا اسی جاننے ہیں تو پڑیا تو سردیاں میں ٹھکے پہ ہوتے اسی جاننے ہیں کوئی اوڑ جڑے بندے والے بوتل لگی ہوئی کی لگی ہوئی سو بوتل بھی نائش پٹیڑا ہے جتنی طرح مکڑا ہے تنہ جان چھٹڑی بوتلہ والے نہ بولو تجھے تو بول کیا کو سبحان اللہ آپ پاسا ایڈا سوکھا بیٹھا ہے نا بھی ٹینشن ہی کوئی نہیں ہے تو دی چنیوٹ آلے پاس یہ اچھا بول کیا کو سبحان اللہ نبی دی سان سن کے خوش ہوئیے میرا سونا نبی ہے خوش ہونے تے راضی ہوتا ہے تسی نہ بولو حدیث تو میں بھی پڑھ لینی لیکن تسی بولو کہ میرا بھی دل خوش ہوئے گا میرے نبی دا دل بھی خوش ہوئے گا کہ میریاں شانہ سن کے میرے نوکر 14 صدیاں بعد خوش ہوندے پہ حضور پھر سجدہ کرن گے اللہ فرمائے گا سونیا ہون کی چاہیے دے میرا نبی فرمائے گا مولا میری امتی تو اللہ فرمائے گا جا جس تے دلے چے رائی دے دانے تو ادھا ایمانیوں بھی چھاڑیا سرکار پھر جان گے تو کڑ کے چھڑ کے اتھے آن گے اور پچھے رہ جان گے جنہ خالی کلمہ پڑے آئے تے ایمان گاچے حدیث موجود ہے میں غلط بولا دوبارہ نہیں بولا گا لیکن ایک گل سمجھ لینی گے ان دے اتے ہی خالی بھروسہ نہیں کرنا حضور دے دین تے عمل کر کے بھی جاڑے میرا نبی آکے پھر سجدہ کرے گا اللہ فرمائے گا سوڑیا سیر جا تے ہوڑ مانگ کی مانگنے تے میرا نبی فرمائے گا مولا میری امت اللہ فرمائے گا جنہاں نے دل وچ ردانے تو بھی گھٹ آیا وہ بھی کاٹ کے چھڑتی آئے ہوڑ کی چاہیے تو میرا نبی فرمائے گا میرے جس غلام نے ایک جملہ بولے ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس نوی جنت عطا فرما جملہ دل تا لکھنا ہے اللہ فرمائے گا پیارے اے تیرا منصب نہیں سی کہ تو اے دعا کرتا لیکن تو آنکھ بیٹھے جا تیرے صدقے جس نے بھی آکے ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تیرے صدقے جنت عطا فرما اللہ فرمائے گا یہ آپ کا منصب نہیں تھا کہ آپ یہ لفظ بولتے کہ جس نے کلمہ پڑھا اس کو بھی جنت دے لیکن کیونکہ آپ نے کہہ دیا ہے اس لیے آپ کے صدقے میں نے ان کو بھی جنت عطا فرمایا میرے نبی تھوڑا جا بولے ہیں تو رنگ لگے نا ساری امت تاں سنی بول کے اندر رب دے حبیبہ سارے جگ دے ڈھولڑا رب دے حبیبہ
جڑا مٹھا بولے جا کے انڈیا بولے جڑا مدینے رہنا چاہتا ہے جڑا نبی دے قدمہ دے اندر وجنا چاہتا ہے بولے ایک باری میری روح نو پتہ لگے میرے سامنے میرے پاک نبی دے نوکر بیٹھے نے صدیق دے عاشق نے عمر فاروق دے غلام نے جڑے اعلان کر کے آندے پہنے رب دے حبیبا حالانکہ گانا ہے تو جنات آتی ہے جنہیں سن پچکی ہوتی ہے فرشتہ بھی آکی پچکی ہوتی ہے تیری انج لئی سی نا سکولے پڑھتے رہے ہو یہ استاد گانا پڑھتے ہیں نے کیا ہوتے ہیں مگر سوٹی مادھو نے کی آندے ہو کون چھاڑ دے ہو دو اور سمجھ آگئی میں جس سے دکھال کی تھی اور ٹیم بھی بول رہے تو نہ سائیاں بلا لینا تو آکڑا ہے فرشتے آ تو میں نے چھاڑ داؤ میں بانگنا دینا تو میرے دنیا تے غالب میں گڑی گڑی آکسا میں راتی نہیں سودا میں ساری دے رات آکسا لیکن اس لئے ٹائم ہونا ٹائم میرے بیلیاں انہوں ٹائم ہی اپنے آپنوں محمد مصطفیٰ تا غلام بنا لے تے بول کے اندر یا کر رب دے حبیبا سارے جگ دیا ڈھولنا رب دے حبیبا تیرے جیاں مٹھا مٹھا کسے بھی نہیں بولنا رب دے حبیبا می وسیا کستوریاں دا جدو یار نچوڑیاں زلفاں تے کعبہ اتر بڑیا سائب جدے یار نے موڑیاں زلفاں رب دے حبیبا اللہ تعالیٰ میرے بچیوں نو برکت عطا فرمائے رب دے حبیبا سارے مکے رہن والیا مدینے جان والیا ٹھڈے کھان والیا نو سینے لان والیا رب دے حبیبا دیس عرب دیئے ٹھنڈیے وائے تے کدی شاد کری دل میرا تے لے پیغام وصل دایا وی تے ہووے دل دا دور ہنیرا تے ہر دم تانگ آسانو جس دی کدے میں ول پاوڑ پھیرا خوش وسی او دھرتی آزم جتے یار نے لایا اے ڈیرا رب دے حبیبا تے عرب شریف تمہیں صدقے جاواں عرب شریف تو صدقے جاواں تے جتے بکریاں یار چرائیاں تے قدم قدم تے میں بوسے دیواں جتے بکریاں یار چرائیاں رب دے حبیب حضور بھی بڑے سونے آئے حضور بھی بڑے سونے آئے تے جڑے حضور دے نال آئے نا بھائی جی قرآن نسوئے نال پڑھین دے سکھایا بھی کرو کاریاں ہو خدا دا نال پڑھین دے سکھایا بھی کرو کہ جدو محفل ہو رہی ہو بھی وہ سڑکی میں کری میں گھر آئی جانجی تا بندو کڑی دے کاری
جان جو باہر آوے تو کان پیاں وندیاں ہوندیاں نبی انہوں نے والیاں پینیاں اس نے خون وگنا ہی اس کان چ والی پینی تربیت بہت زیادہ لازم ہے تربیت کرنی چاہیے سکھانا چاہیے سمجھانا چاہیے اور انہاں دا طور طریقہ محمد مصطفیٰ دے غلامہ ورگا بنانا چاہیے اسی اگر نوی نسل نو تربیت نہ کیتی اے ساڈے تو ہی بگڑے ہو انہاں دی تربیت کر کے انہاں دے اندر حضور دے دین دا اخلاق اور محبت پاؤ اور انہاں نو حضور دے دین دی محبت سکھاؤ چند جملے ذرا نوٹ کر لیں حضور نال بڑی محبت کیتی بندے میری طبیعت تھوڑی ساری الگ ہے میرا سٹائل اور انداز بھی الگ ہے بڑیاں محبت کیتی کدی تسی سوچے کدی کہ حضور دے سب تو نیڑے کون رہے ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی مولا علی یہ نیڑے رہے یہ بھی نیڑے رہے انہاں دے گھر حضور دے گھر وچ آئے یا مڑے آئے یہ نمازاں پڑھ کے گھر ٹر جاندے میں گل کردا پیا سب تو باہلے نیڑے کیڑے رہے ابو بکر نماز پڑھ کے گھر ٹر جاندے میری گل سننی ہے میں سمجھاواں گا پہلے میری سوال ذہن وچ رکھنا ابو بکر بھی نماز پڑھ کے اپنے گھر جاندے حضور دے گھر آ کے نہیں سی رہندے او کون نے جڑے دن بھی حضور دے نال ہوندے تے راتی بھی حضور دے نال ہوندے ازواج مطہرات نہیں او شادی تو پہلے نہیں سن حضور دے گھر شادی تو بعد حضور دے گھر آئیاں نے اصحاب صفہ بھی مسیتے رہندے ہر ٹائم کون تکدا ہے کوئی بھی دوان نہیں پتا میں دسنا آج تا ساڈا رولا ہے کہ سانو یہ پتا ہے ہمارے پیر صاحب کے پہلے خلیفہ کون تھے ہمارے پیر صاحب روٹی کون سی کھاتے تھے ہمارے پیر صاحب کی کھنڈی کیسی تھی ہمارے پیر صاحب کے جوتے کیسے تھے وہ سارا پتا ہے تے نبی نے لگ دیا تھا کسی نے بھی نہیں پتا میں نہ دساں گا تو سمجھ آوے کہ دوان نہ جائے کسی نے بھی نہیں پتا جڑی میں گل کر بر اعظم افریقہ حبشی نسل دی ایک لڑکی نام ہے حضرت برکہ کیا نام ہے برکہ عمر 12 سال کسی پھاڑ کے ویچ چڑی وکدی مکے دی منڈی چاہ گئی جتے اوقاز دا میلہ لگتا ہے اس منڈی دے ویچ چاہ گئی حضور دے دادے خرید لے انہاں خرید کے جدو حضور دے ابو دی شادی کی تھی انہاں اے نکرانی حضور دے ابو نو گفت دیتی کہ اے تیری نکرانی غلام ہے اے تیری زوجہ محترمہ ہے تے اپنے گھر رہ کے زندگی گزارو حضور دے دادے نے حضور دے ابے دا گھر سیپریٹ پہلے ہی بنایا سی حضور دے ابا جان دا گھر حضور دے دادا جان نے پہلے کی بنایا سی الگ گھر حضور دا ابے حضور دے ابو جان دا گھر انہوں نے پہلے ہی بنایا سی حضور دی امی جان پہلے دن اپنے وکھرے گھر میں چاہیے گل دی سمجھ آئی یہ عرب دا کلچر ہے ہن بھی یہ کلچر ہے وہ سارا کٹھا کر کے نہیں رکھ دے منے راندے پر پیار محبت کر دے اسی راندے نالا پیار کو نہیں کر دے اسی ڈبل لیول تے چل دے الٹی گنگا ساڈی چل دی انہاں نال ہی انہاں بڑے پورشن بنا دیتا بھی ہے تہاڈا گھر ہے تے ساڈا گھر ہے تسی اپنے گھر وچ رہنا ہن حضور نے حضور اجے پیدا نہیں ہوئے حضور دی امی نے خوشخبری بھی نہیں ملی حضور دے ابا جان حضور دی اما جان تے اے نکرانی حضرت برکہ اے حضرت آمنہ جدو وبی کیا یعنی اے پہلے دن حضور دی اما دے نال اے حضور دی امی دی خادمہ ہے حضور دی ابو جان دی بھی خادمہ ہے حضور دی امی نو خوش خبری ملی کہ دوڑے گھر بیٹا ہونے والا اس خوش خبری نو جس بی بی نال میری پاک نبی دی اما نے شیر کیتا ہے وہ حضرت برکہ ہے اور حضرت برکہ او عورت ہے جس نے محمد مصطفیٰ دی اما دے نال پوری زندگی نال رہ کے لگائی تو پہلے سنیا تو میں جرمانہ دے سکتا اس عورت نے پوری زندگی حضور دی امی دے نال گزاری اینا مقام کوئی نہیں ان دی شان کوئی نہیں لکھا حلیمہ سادیہ اس بی بی دا مقابلہ نہیں کر سکتی کدی مولویہ نہ لیا کدی نقیبہ کدی خطیبہ لاؤنا بڑا ایمان اپنا سوچا جے بھی دوان کیویں دا لایا جاندہ ہے اس عورت نے حضور دی ماں نال پوری زندگی گزاری
پہلے دن تو لے کے انہوں دے وصال فرمان تک جڑی آپ دے نال رہی ہے حضرت برکہ رہی. یہ چھوٹا مقام ہے. یہ حضور دی امی دی او کنیسی جس نے ایک لمحہ بھی آپ تو بڑے زندگی نہیں گزاری, پوری زندگی آپ دے نال گزاری. حضور دے ابا جب تجارت رو چلے گئے, وصال ہو گیا, مدینے دفن ہو گئے. ہن حضرت آمنہ نو حضور دی پیدائش نہیں, مطلب آپ دے حمل ہے حضور دا, اور آپ بیوہ بھی ہو گئی, یعنی آپ نو دکھ کوئی نہ آیا. اس دکھ نو جس بی بی سامبے آئے نا تے کنجے آئے تے سارا دیتا ہے حضور دی امی جان نو, ان دا نام حضرت برکہ ہے. تو انسان گننا میں تو موڑے انڈے تے تین میں فیصلہ کر کے دساں گا بھی اسی کیوں انج کرنے ہیں. انہاں نے حضور دی امی دی راکھی بھی کیتی ہے ساری, حضور دی امی دی حمل دی بھی کیر کیتی, لنگر کھانا پکانا سارا آپ نے کیتا. حضور پیدا ہوئے تھے حضور دی امی دے کول بھی حضرت برکہ. پھر حلیمہ سعدیہ کو جرسہ لے گئے, کو جرسہ اختلاف ہے تعداد دے اندر کے پھر ایک باری چھڑ گئی مڑ لے گئی ہیں, یہ کتاب میں چاہتا ہے. لیکن یہ کر دینا کہ کچھ عرصہ انہاں رکھے, کتنا عرصہ رکھے, کچھ عرصہ. جس کچھ عرصہ رکھے ان دیاں سارے مولوی تے پیر تے نقیب پڑھ دینے منصب سا, جس نے ساری زندگی رکھے. سارے مکھی تے مکھی بات کی کر دیں, پنجا چہاری تقریر سنی تو رڑا کے نوی کر چھڑی, پنجا چہاری سنی تو رڑا کے نوی کر چھڑی, تے واہ واہ تے بلے بلے تو یہ تھلوے جو بھی چھڑ دے. حیدر 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 سمجھ آئی ہے جنہیں نہیں کی سمجھ آئی ہے. یعنی مولوی صاحب سور بڑی بات, رشتے نہ کیا ایک باری سور سڑر سے ہے, وہ دڑنا میں تیرا سوڑ بڑا ہوں, پت کی کر سکتا. اگر میری گال سنا, حضور دی حلیمہ پاک کو حضور واپس آ گئے, برکہ حضور دی امی نے مڑ بھی نہ رہی. پھر حضرت عیسیٰ حلیمہ حضرت آمنہ فرما دینا کہ میں حضور دی ابو دی قبر تے جاتا. حضور دی عمر ہوگی 6 سال, جدو برکہ حضور دے گھر آئیں گے اس لئے عمر سی انہوں دی 13 سال. ہون حضور دی عمر کتنی ہو گئی ہے, 6 سال. حضور دی امی دی عمر سی 18 سال جس لئے حضور پیدا ہوئے. حضور پیدا, حضور دی امی دی عمر کتنی سی, تو سی 40 سال بچیاں بھائی رکھتے, یہ ظلم کرتے. ہنجنہ کیتا کرو, جیڑا سامان بڑے کسی غریب گھر دے چڑھو, اللہ رزق دیندہ ہے. چودھریاں دے گھر بھی بھوک پہ جاتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے. حضور دی امی حضور نو لیا تے حضرت برکہ نو لیا تے آپ گئیاں مدینہ پاک حضور دی ابے دی قبر. جیڑا میرے جملے سمجھے ان سلام, ایک اٹھے اتے میرے نبی دی امی پاک بیٹھے, نال حضور بیٹھے, ایک نکرانی نے ان دی مہار پھت دیئے تے مکے تو لے کے مدینے جانے. مکہ مدینہ چنیوڑ تو پنڈی بٹیاں نہیں, او کھنجے بھی بڑھائے, پوڑ سرات تو گاٹ نہیں. ایک باری بندہ ٹور جاوے تو دی طبیعت فریش ہو جاتی. ٹھیک ہے. مکے تو مدینہ تقریباً سفر ہے 450 کلومیٹر راؤنڈ اباؤٹ. لاہور تو اسلام آباد تک, چنیوڑ تو لاہور اسلام آباد جائیے تیش تو بھی تھوڑا سا سفر زیادہ ہے. ان سڑکاں بھی کوئی نہیں, ان مہار پھت دیئے تو سارا سفر کیتا ہے. مدینے لے گئے, مدینے زیارت کیتی, نانکیہ دادکیہ نے ملے شلے, واپس مکے ہونے پہلے رستے چک مقام ہے جنہا نام ہے ابوا. اوتے آ کے نبی پاک دی امی جان دی طبیعت خراب ہو گئی. انہوں نے پتہ چل گیا کہ میرا وقت اخیر ہے. آپ نے فرمایا برکہ ہونا کیا, جیوں نے کیا محمد کو میرے قریب کرے. سیرت ابن ہشام, محمد کو میرے قریب کرے, انہوں نے قریب کیتا. حضور دی امی جان نے اپنے بیٹے نو ایتھے نال لایا. نال لا کے میرے نبی دی امی فرمانے نے بیٹا محمد کلو حین میت کلو جدید بال ذکر باکن ولدت تہرا. فرمایا بیٹا محمد ہر نوے پرانے ہونے, ہر جوان بڑھے ہونے, لیکن بیٹا محمد میں دنیا تو جا رہی ہیں. جڑا جملہ سمجھے ان میرا سلام, جڑا نہ سمجھے ان بھی سلام ہے. لیکن فرماندے نے میرا نام روے گا. امی جی تو ان کیویں یقین ہے تہاڈا نام روے گا؟ تو آپ فرماندے نے میرا نام تاں تو روے گا ولد تو تہرا, میں دنیا نو محمد مصطفیٰ ورگا پاک پتر دے کے جا رہی ہوں.
میں دنیا نو کیڑا پتر دے کے جا رہی ہوں؟ وَلَدْتُ طُهْرًا، میں نے پاک پیدا کیا ہے، میں دنیا نو طہارت یافتہ پتر دے کے جا رہی ہوں۔ حضور دی امی دا وصال ہو گیا، میں شارٹ کردہ جاتا وصال ہو گیا، حضور دی امی نو دفن کرنا ہے تے حضور نو امی کو بنے کرنا ہے۔ چھوٹا بچہ ماں نال کتنا اٹیچ ہوتا ہے؟ ایک کلی حضرت برکہ دی ذمہ داری آپ نے حضور نو منے بھی کیتا ہے، قبر بھی بنائی ہے، دفن بھی کیتا ہے، تو بڑوں تو لے کے واپس مکے بھی گئی ہیں۔ حضور اترے ماں دی لاش نال نپٹ دے سکتے، حضور منے نہیں سیدھے تے جی میں برکہ منے کیتا ہے، خالی برکہ نہیں پتہ ہے۔ آپ نے منے کیتا، دلاسا دیتا، سہارا دیتا، پیار دیتا، امی جان دی قبر بنائی، دفن کیتا، انہوں نے چایا اٹھ تے بایا، تے پھر 2 3 4 5 راتاں راج گزار کے تے پھر مکے لے کے آئے۔ انہوں نے میرے محمد مصطفیٰ دی اماں دی بھی رکھی کیتی ہے، انہوں نے کلے محمد مصطفیٰ دی بھی رکھی کیتی ہے۔ یہ جملہ سمجھو تو مڑ بولن لگا، انہوں نے نبی پاک دی ابا تو بعد حضور دی اماں کلی سی اس نے بھی راکھی کیتی ہے، جدو اماں تو بعد سرکار کرنے مڑ بھی سرکار دی راکھی کیتی ہے۔ اس بی بی نے اس گھر نو کلیا چھڑیا نہیں، حضور دی امی وصال کر کے دفن کیتا تے آپ آ گئیاں مکے، دسیا حضور دے دادا نو کہ جناب انہاں دی امی دا وصال ہو گیا ہے تو میں لے کے آ گئی ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے تو بھی ساڑھے گھر رہو، اے بھی ساڑھے گھر رہے، دادا جان دا وصال ہو مڑ ٹور کے چاچے آل ایک عورت تھی جن کا نام ہے حضرت فاطمہ بنت اسد، مولا علی دی امی جان، یہ حضور اور بڑی محبت کر دیا سن۔ آپ نے کھانا پکانا تو کھانا حضور دی آن تک لانا نہ، بندیاں پوچھا بھی مائی جی تسی حضور دی آن تو پہلے کھانا کیوں نہیں لاندے؟ جنہوں سمجھ آوے بولے دوجہ نہ بولے۔ تے میرے نبی دی پاک چاچی فرماندے نے میں کھانا تا نہیں لیندی، کلیا لاویے تے رجدے نہیں تے کھانا مک جاندے، سرکار آ کے بے جاندے نے سارے رج جاندے نے، کھانا موڑ بھی وات جاندے۔ شمامت الانبریہ فی مولد خیر البریہ نواب صدیق بھوپالی، نشر الطیب فی ذکر نبی الحبیب اشرف تھانوی دیوبندی، انہاں دوواں لکھے ہیں کہ ابو طالب دا گھرانہ اے آندا سی کہ سرکار نہ ہون تے لنگر کٹ جاندا ہے، سرکار آ کے بے جان تے لنگر ود جاندا ہے۔ پہلے ابو چلے گئے، پھر امی چلی گئی، پھر دادا چلا گیا، پھر چاچی چلی گئی، جڑی ماں ورگا پیار کر دی۔ حضور فرماندے نے عمر جڑا جملہ سمجھے اور میرا سلام ہے۔ حضور کی فرماندے نے عمر جا علی دی امی دی قبر کھول، کینوں آ کیا کسی اور نو آگ لیں دے بندے نہ ایسے قبر کے دیئے ساریاں شاہواں دی دادی دی، ساریاں شاہواں دی، ساریاں شاہواں دی، ساریاں شاہواں دی قبر کہہ بڑھائیے آ لڑ مار جا انشاءاللہ تو لڑائنا بھی کہنا ہے، اسی جتھے بھی کھایا پیار بھی کہنے پہ۔ حضرت عمر نو اور ایک قبر کتاب پتر ایران دی جیسے چلی کیا کتاب کی نبی ہے، ہاں جی سمجھ آ گئی ہے۔ حضرت عمر نے قبر کو دی تجور گئے تھے، قبر دا ویچ لیٹ لے اور آؤ فرمانے اللہ سنیا میری یہ سمان دی بخشش فرما، میری وجہ تو میرے تو گزرے پہلے سارے نبیان دی وجہ تھی۔ حضور وسیلہ دیتا دفن کیتا، ہون حضور دے چاچے تے حضرت برکہ رہ گئے، حضور دی عمر ہوگی 25 سال، حضور دی شادی میں شارٹ کرتا جانا، شادی ہو گئی، ختیجہ پاک دلہن بن کے حضور دے ویڑے آ گئے، حضور نے تعارف کروایا، حضرت برکہ دا تعارف کروایا بھی یہ کون ہے؟ تے آپ فرماندے نے امی بعد امی، اے او عورتے جیڑی اماں آمنہ تو بعد میری اماں ہے، اے اماں آمنہ تو بعد میری، جنہوں نبی اماں آکے تسی انہاں نام ہی کدی نہیں لیا۔ حلیمہ کو جرسہ رکھے ہیں، برکہ دی خدمات ویکھی تو بڑھ ویکھی بھی اسی انہاں نام کدی لیتا دی کنے اور طرح دے، انہاں نے رکھیا
ختیجہ پاک جدو آئیاں تو انہیں برکہ دے معاملات تکے تو انہیں کہا بھی یہ تو صحت مند خیری مرییں دی شادی نہ کریے. آپ حبشی شکل دی آئیاں افریقہ جی نا حبشی شکل حبشی فام مطلب آپ دا سارا کرائیٹیریا جڑے سی حبشیاں دی طرح دس. انہیں کہا دی شادی کریے. برکہ فرمانیاں میں شادی نہیں کرنی میں ٹھیک ہے. انہیں کہا نہیں میں کرنی ہے. ختیجہ پاک نے آپ رشتہ ڈھونڈا. آپ جڑی تجارت کر دیا سن آپ دا ایک تجارت دا بزنس پارٹن پوائنٹ سی جتوں آپ سامان گل دیا وہ آپ کو گلدا سی. ان پیغام بھجوائے کہ میرے گھر ایک بچی انہوں نے تو شادی کر لے وہ بڑی اچھی ہے بڑی نیک پاک. انہوں نے کہا جی قبول ہے. شادی ہوئی برکہ دلہن بن کے اپنے گھر چڑھ گئی. جدو دے گئیاں تے آپ دے گھر پتر ہویا. آپ نے نام رکھیا ایمن. اس دن تو بڑھ گئیاں حضرت ام ایمن. کی بڑھیاں حضرت ام ایمن. پھر حضور نے ملن ہو گیا. حضور اگو اعلان نبوت فرمایا تے انہاں نے اوتھے نبی دا کلمہ بھی پڑھ لیا. کلمہ پڑھ کے گئیاں تو آپ دے گھر دا مر گیا. آپ کو دولت بڑی سی اوتھے بہ کے انجوائے کر دیا شادی اور کر لیندیاں. اے جملہ مجھے بہت پیارا لگتا ہے. دولت لے کے پتر لے کے پیچھے اپنے پیکیاں تے ٹر جاندیاں. لیکن ذرا سمجھا جے بھی انہاں ہر شے سمجھیا کینویں انہاں ہر شے کٹھی کیتی ہے تے اپنا پتر لے کے محمد مصطفیٰ دے بوئے تے آ گئیاں نے. دل میں جو سمجھ دیں گے میرے پیکے شیکے جو کچھ جے اے نے ادھر آ گئی. حضور دے گھر رہن لگ پئیاں. عمر ہو گئی 58 سال 58 سال عمر ہو گئی تھی. حبشی عورت ہے. حضور مسیح اعلان کر رہے ہیں کون ہے جو جنتی عورت سے شادی کرے. کون ہے جو کتنی عمر ہے جیسی والا کی ہے جو شادی کی بچے کو ایک پتر ہو جانا یا دو تو گھر دا ہو جانا اور میں جب دو بڑے نہیں ہوں کیوں کی کرنا ہے کہ تسی آپ کوئی نہ باندھے بھاوے بیوی گھر بھی ہو. ملکاں نے بہنے بدلے تا پاندے نے بھی ساڑیاں بھاوے چار ہو. عورت ظلم نہ کیتا کرو اللہ ناراض ہو. نکاح کرنے کوئی کباہت نہیں. دوسرا کرو تیسرا کرو چوتھا کرو کوئی مسئلہ ہے. ایویں تسی اس گل والے ساڈی عزت گھٹدی گئی. اسلام دی آکھے لگا تیری عزت گھٹدی یا ودی. ہندوؤں کو نہ طریقے تے عقل لیا کرو. اللہ دے نبی تعالی دے نبی دے فرمان کو طریقہ لیا. حضور 58 سال دی مائی دوبارہ کون ہے جو جنتی عورت سے شادی کرے گا. ایک صحابی کھلوتے عمر 30 سال نام ہے حضرت زید بن حارثہ. حضرت زید فرمایا میں کراں. اے زید والا کون ہے پتہ ہی میں اکثر دسنا. اے نکے سارے آئے تے انہاں نے کسے پھد کے بیچ چھڑیا. اے وکدے 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 بھی مدینے آ گئے تے حضرت ختیجہ خرید لے. انہاں خرید کے سرکار کو تحفہ دیتا تے ان دے گھر دے مگروں پتہ لگا بھی ساڈا چور مکے. انہاں دولت شولت لئی تے مکے آ گئے تے آ کے نبی پاک نو ملے. تاں نے سنیا تیری بڑی شان سنی ہے تسی بڑے نیک تے بزرگ بندے ہو. ساڈا منڈا تواڈے کولے تے ساڈے کولوں پیسے لے لو تے منڈا سن دے چڑھو. میری تقریر دا سب تو سونا جملہ میرا نبی فرماندا ہے پیسے ران دیو جاندا جے تے لے جاؤ. پیسے والی گل ہے ران دیو جاندا جے تے. انہاں کیا ساڈے ورگا کون ہے. مفتی چور لب گیا انہاں منے کیتا. انہاں کیا چلیے اوزا کیا کی دے گھر. اوزا کیا کیڑے گھر جنہ ویکھ لیا اس ماہی نو وہ ملک حکومت نہیں منگا. اوزا کہ جی کیڑا گھر. انہاں کیا تیرا گھر. اوزا کیا میرا گھر بھی ہے اور میری عرش ہے یہ. انہاں کیا دوان ملن ہوندا رسا کرسا پر میں محمد مصطفیٰ دا بوا چھڑ کے جانا. گھر دے ٹر گئے. او بھی حضور دے گھر تے عمر ہوگی 30 سال. اعلان کیتا انہاں کہ جی میں شادی کراں گا. حضور شادی کر چھڑی نکاح ہو گیا. بندے آ کے ایسے مائی دے گھر ہون کیڑا اولاد ہونا. اللہ نے اس مائی نو پتر دیتا. انہاں نام رکھیا حضرت اسامہ. حضرت اگلی گل ہے جڑی ہن تے سمجھ آوے تقریر دا سمجھو بول تے تقریر دا پھول. حضور مسیح تے وڑدے پے نے. ایک موڈے تے پاک حسین بیٹھا ہے. دوجے موڈے تے اس مائی دا پتر حضرت اسامہ بیٹھا ہویا ہے. ایدے کون بیٹھے نے حسین بیٹھے نے. ایدے کون بیٹھے نے حضرت مولویاں حدیث کو نہیں پڑھی نہیں. وہ سنی سنائی کر دے آپ پڑھن تے وچ بھی آ جائے. ایدو سنی تنگا کر چڑی. قاری صاحب کو سنی تنگا کر چڑی. انہاں کہڑا کدی آپ موت پہ پڑھی ساری پڑھی ہے وچ پتہ نہیں اور گل بھی اس
حضور مسیتے وڑ رہے نے ادھلے موڈے تے حسین پاک بیٹھے نے تے ادھلے موڈے تے حضرت اسامہ بیٹھے نے عقیدہ سنیاں دا جے سمجھ آ جاوے تے میرا سلام ہے میرے نبی نے ادھلے موڈے تے آل بیت بٹھائیے تے ادھلے موڈے تے صحابہ دا بال بٹھایا ہے تے گل سمجھائیے مینوں آل بھی پیاری ہے مینوں اپنے یار بھی پیارے نے صاحب ایتے بھائی میرا دل کرنا پہنا ست موقع مارا جڑا سیابہ دے بارے بات کرے اٹھ جا چولے جا کہیں کی پتہ ہو کی ہے میرے نبی نے حسین پایا ہے تے موڑ بھی عقیدہ دیتا ہے میرے نبی اسامہ پایا ہے تے موڑ بھی عقیدہ دیتا ہے حسین باقی دسیا ہے مینو علی تے زہرا دی اولاد بھی پیاری لگ دیئے تے اسامہ بٹھا کے دسیا ہے پاوے میرے نوکر دا بال ہوئے تے پاوے میرے سیابہ دا پتر ہوئے میں موٹے دے نار باقی گل سمجھا چھڑیے میری آل بھی پاک ہے میرے یار بھی پاک نے سمجھ آئی ایتھے جملہ جے سمجھو تے جدوں دی ماں ویکھے ہونا کہ میرے شوہر نبی چاہیے جدوں دے ابے تک یا نبی میرا پتر نبی پاک نے پایا ہے میرا پتر نبی اپنے موڈے تے پایا ہے تے خالی یہ تے نہیں پایا جدو فتح مکہ دا کوئی دل کرے چیپٹر پڑھے فتح مکہ جدو حضور مکہ جو بڑھ دے پہننا حضور اوٹھتے نے سارا عرب سامنے سر جھکا کے کھلوتا ہے حضور وال سارا عرب تک رہا ہے حضور سامنے بیٹھے ایک بچے نال کھیل رہے اے میرے جملے نے انہاں دی حضور دے جملے تو رہے اسامہ گر جاؤ گے اسامہ ادھر ہو جاؤ اسامہ گر جاؤ گے اے میرے لفظ نے حدیث دے نہیں حضور پتہ نہیں کہ میں بولے ہونے گا میں اپنی طرف بول رہا ہوں بھی جو میں اسی آنے ہو ڈیک جائیں گا ادھے ہو جنہوں حضور سمجھ آئیں دے پہنے وہ سیابہ دا پتر جنہوں ایتھے پہنے پہنے سیابہ دا پتر ہے میرے نبی نے ایتھے بھی بایا ہے میرے نبی نے ایتھے بھی بایا ہے تسانو سمجھ آیا ہے جدو ایتھے اس فتح مکہ دن حضور دے نال بیٹھا ہے انہوں نے نک وقت پہ میرے نبی نے اپنی چاہوں نے نک صاف کیا میں ذمہ دار دکھان دا میرے موبائل ہے چھوڑ بھی دیتا ہے اپنی چاہتا کہ تو اڈے پیر چاہتا ہے تو پترہ دے ناک پوچھ تائی مڑ صدقے بارے بھی کونی مرید وہ آن دیا پیش آنٹ جاؤ سان مار گئے کو تو اڈیا لاوے ایوے نہیں سی آن دے خلق کو دینے بول نہیں دنیا میرے بیلیا میرا جملہ اپنے دل جو تے لکھ لئی ساڑھا بابا نام آزم چشتی بڑی سونی گل کر کے گئے نے آپ فرما دینے تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا تے جن ویکھ کے چل شرماوے تے ادھی راتی چن چڑھ آوے جیو مخت نکا پہٹاوے تے جیو جاوے سیر کرنو تے سارا گلشن سی سنواوے تے بجلی ڈردی شکل مارے مت بے ادبی ہو جاوے تے آزم ایڈا سوڑا مائی تے سانو کدھر نظر نہ آوے صاحب جڑی آئی ہیں نا اے عربی بول دے ہیں جو ساڑھے پٹھان پنجابی بول دے اسی پھر انہیں پنجابی سوڑ کے خوش نہیں ہوں دے اے کیونکہ سان افریقہ دی اے پھر جدو مدینے دی تے عربی بول دے اے عربی تھوڑی ساری توتلی بول دی آئی ہیں مطلب ہلکے پھلکے لفظ حضور سن کے بڑا ہنستے ہیں بہت حدیثاں نے لیکن لمبی ہو جائے گی ان ایک دن حضور نے کیا بھئی ممی جنت جانا ہے
ایک بزرگ ہو چکے ہیں، حضور نے فرمایا مائیاں کو نہیں جانا، اور روڑ لگ پہ ہو جا کے لایا میں جنت چ کو نہیں جانا، میں ساری زندگی دوڑے گھر رہی میں جنت چ کو نہیں جانا. جدو روش ہو رہے نا حضور فرماتے ہیں اماں جی تسی اس لئے جوان ہونا ہے، جوان نہ جانا ہے. او جا کے عالم اور ٹھیک ہے، پھر ٹھیک ہے. حضور محبت بھی بڑی کر دے. حضور دے سامنے مولا علی بیٹھن تے حضور تے مولا علی کھجوراں کھا رہے ہیں. حضور کھجور کھا کے تے اکڑ مولا علی اگے در چڑھ گئے. اور حضور اگے اکڑا کو نہ تو مولا علی اگے ڈھیر لگ گیا. تے حضور خوش ہو کے فرمانے نے چیک کرنا ہے بالیاں کہیں کھا دیا، کیونکہ اکڑا بالیاں تو حضرت علی اگے حضور میں چیک کرنا ہے بالیاں کہیں کھا دیا. کوئی مولا علی دا بھی پیار ویکھو. اب فرمانے نے اے بھی چیک کرنا ہے بالیاں کہیں کھا دیا نے، اے بھی چیک کرنا ہے ہکڑا سمیت کہیں کھا دیا. مطلب محبت کر دیا. میرے نبی ورگی طبیعت ہی اللہ تعالیٰ کی طرح حضور دی بڑی سونی طبیعت ہے. ایک صحابی سی تو نہ تھا کچھ چڑا سی تو چڑا نہ تھا مر گیا تو حضور نے بھی چھڑ دیا یا ابا عمیر ما فعل بالنویر، اور تیرے چڑے دا کی بڑھیا. اس پھر اگو بھئی اور میری چڑے دا مذاق کر دینا. حضور محبت بھی بڑی کر دیا، حضور پیار بھی بڑا کر دیا. حضور اللہ تعالیٰ نے ہر خوبی کمال دی عطا فرمائی. دکھی دلان دا سہارا سی میرا سونا. حضرت برکہ ساری خدمت کی تھی، پھر آپ دا وصال ہو گیا. آپ نے مدینہ جنت البقیع دے اندر دفن کی. آپ دی قبر اینڈل کر کے جیڑا منظر تک ہے اتنے جا کے اللہ تعالیٰ تو سارے نے لے جائے. جتھے دروازہ ہے نا اتھے حضور دا روزہ ہے، انج کر کے اگے تھوڑی ساری حضور دی مسجد باقی ہے مسجد، اور انج کر کے جنت البقیع ہے آپ دی قبر اتھے کعبہ ادھر. آپ دا ہون بھی چہرہ انجے بھی سمجھو بھی او محمد مصطفیٰ دے روزے والے تکلیاں پہ او تو تاکہ اگر کعبہ علمو جاندہ ہے. ساتھے بزرگ تے بڑی سوڑی گل کر دینے. آپ فرماندہ نے برکہ جتنے چر زندہ رہی ہے نا آپ نے حضور جنگاں وچ کلیاں جان دیتا نہیں. آپ نال گئیاں نے تے ہر جنگ دے وچ محمد مصطفیٰ تے نظر رکھیے کہ کوئی نقصان نہ دے وے. زندگی وچ بھی نظر رکھیے تے مرن تو بعد بھی محمد مصطفیٰ دے روزے دے اتے ہی نظر رکھی ہوئی ہے. اے مائی چھوٹی انہوں نے چھوٹا مقام میں ریسرچ کر کے دس رہا. میں علماء کو پوچھا تاکہ کوئی میرا جملہ غلط نہ ہوئے تو میں پوچھا بھی علیمہ افضل ہے یا حضرت برکہ افضل. انہوں نے کہا علیمہ پاک 2000 درجے حضرت برکہ افضل. اے 13 سال تو لے کے آخری عمر والے دن تک حضور دے گھر رہا. کدی کسی مولوی نے نعت لکھی، کدی انہاں دی منقبت، کدی کوئی شعر، صرف مکھی تے مکھی مار دے. اللہ کے مقام انہاں دا بھی بہت اچھا. حضور نے اپنی امی فرماندے آج امی بعد امی، اے اماں تو بعد میری اماں ہے. جنہوں نبی امی آکے ہوتا کدی بندے نہ تھی نہیں. اللہ سمجھر دی توفیق عطا فرمائے. اللہ حضور دے دین دا پیار عطا فرمائے. سمجھ آگئی؟ دین نال محبت کیتا کرو، دین نال پیار کیتا کرو. پتہ نہیں کس دن ٹر جانے. آج کل بیماری ہارٹ اٹیک بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ اور بہت خطرناک، اور یکدم حملہ کر دیے بندے نے پتہ ہی کو نہیں لگا. خالد صاحب بہت نہیں چاہتے اس خبر. میں خود محرم وچ پروگرام تو نہ نال سی تو نہ میرے تو پیچھے نعت پڑھنی سی، انہاں پھر قبل پڑھی. میں پھر کول بیٹھا تو مینوں آندے جی مینوں پرابلم ہے، میں جانا ہے، میرا ہارٹ دا مسئلہ ہے، ڈاکٹر کول جانا. انہوں نے پتہ کیوں پرابلم ہوئی. ڈاکٹر آکھیا تسی نیند نہیں پوری کیتی، تسی جیڑا بجاندے ہو تانوں کو نہیں پتہ ہوندا ایندا اینڈ تے رزلٹ کی ہوندا ہے. تسی تو اپنے چاہ پورے کر لیندے ہو تے اگلے بندے دا کراکا نکل جاندا. میں اگلے دے ایک محفل تے جانا سی تے میں انہاں آکھیا بھی میں نہا کے آنا، جڑے تسی نہا کے کی کرنا، تسی جڑے اگے ہی ناتے دھوتے ہوئے ہو انج تسی پیر خراب کر دے جھاڑ کے وجاندے نے. تے جے کوئی نہ کوئی چبل تردا کھڑا بالکل صحیح میں نہیں ہوندا تے مڑ جے پیر نہ نماز پڑھن اور دہن کی پتہ ہے او حضوری والے نے. میں کہا کی مطلب جڑے مدینے پڑھ، میں کہا ایتھے موت پوندی ہے، ساڈے مریداں ایتھے پڑھن کا مرن. تسی بھی مہربانی کیتا کرو تے دین نال پیار کیتا کرو. اللہ دے گھر آیا کرو. ضرور قبر جا کے فرشتے کول کٹینا جی. پہلے اللہ مننا ہے سب تو اچھا. آخری جملے سب تو اچھا کی نہیں مننا؟ اللہ تو بعد اللہ دا نبی، پھر صدقے نبی دے، نبی دی آل تے نبی دے یار. پھر جملہ چھوڑ لو صدقے نبی دے، صدقے
اسی جنوں جنوں منیا ہے ان دی وجہ تو نہیں منیا، محمد مصطفیٰ دی وجہ تو منیا۔ اسی نبی دے صدقے نبی دی آل بھی منی، نبی دے صدقے نبی دے یار بھی مننے۔ اگلا جملہ دل تے لکھنا ہے، صدقے نبی دے آل بھی ساری مننی ہے تے صدقے نبی دے یار بھی سارے مننے نے۔ جیڑا پیر تے مولوی آکے بھی آ ایک دو سیابی چھڑ دے تے اسی تیرے نال ہو کے مننیاں اڈول مٹھا جا جواب دینا ہے بھی مرشد سوڑیاں تین چھڑ سکنیاں، محمد مصطفیٰ دا ایک یار بھی نہیں چھڑ سکنے، کیونکہ تینوں آپ پھدے آئے، تینوں آپ منے آئے تے سیابہ تے آلو میں آپ نہیں منیا، میں تو مصطفیٰ کریم منوایا ہے، میں تا منے آئے۔ تیرے من میں غلطی ہو سکتی ہے تے رب رب نبی منوانے چ غلطی ہو سکتی نہیں۔ اس تو بعد اللہ نبی آل اصحاب، اس تو بعد اماں تے ابا، اماں تے ابا مڑ مرشد، مڑ پہلے اماں تے حج بھی کیتی جاندے ہو، لو بھی کیتی جاندے ہو، کھا کے مال یتیمہ دا حج مسیتی جاندے ہو، فرض نمازہ پڑھ دے کوئی نہیں، نفلہ نیتی فرض نمازہ تے نفلہ، اس تو برادہ تیرے والی نماز نہیں۔ اماں ابا نو مننا فرض ہے، پیر نو مننا مستحب ہے۔ آج کل دے پیر وہ توبہ کرنے والے پیر تو نہیں کوئی نہ، جڑے آج کل انہاں نے مننا کی ہے مستحب ہے، منو ٹھیک ہے، نہ منو موڑ بھی ٹھیک ہے۔ تے ماں پیو نو مننا فرض نمازہ پڑھ دے کو نہیں تے نفلہ نیتی جاندے، وہ یہ گل آئی بھی پہلے اماں تبا من موڑا گا ٹری، کوئی حدیث پاک نہیں کہ پیر نال پیار کریا جنت ڈیندی ہے۔ یہ حدیث پاک موجود ہے، جیڑا بندہ اپنے ماں باپ دی خدمت کرے اللہ تعالیٰ اس نے جنت دیندا ہے۔ کوئی حدیث پاک موجود نہیں پیر دعا کرے تے ضرور قبول ہے، یہ حدیث پاک مل جائے گی اماں تے ابا خوش ہو کے دعا کرے اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ کوئی حدیث پاک نہیں پیر تکیاں عبادت ہے، اے موجود ہے، بندہ خوش ہو کے اپنی اماں ابا والا تکیاں اللہ تعالیٰ مقبول حج دا ثواب دے گا۔ کوئی حدیث پاک نہیں پیر دے قدمہ تھلے جنت ہے، اے حدیث پاک موجود ہے، جیڑا بندہ اپنے ماں دی خدمت کرے ہوں دے ماں دے قدمہ تھلے ہوں دی جنت ہے۔ کوئی حدیث پاک موجود نہیں بندہ پیر دے پیر دباوے یا پیر نو خوش کرے اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ تے حدیث دکھان دا میں ذمہ دارا، میرا نبی فرماتا ہے جا بندیا اپنے گھر اپنے ماں باپ نو لاڈ کر کے خوش کر، جے تیریاں گلاں سن کے تیری اماں تے ابا خوش ہو گیا اللہ جہاں تو بڑا ثواب عطا فرمائے گا۔ اماں پیر تو اچھی ہے، ابا پیر تو سلطان باہو دا نام سنے آپ دی اماں نے کیا باہو جاؤ کسی کا مرید ہو، جیڑا جملہ سمجھو میرا سلام ہے، تے سرکار فرماندے نے اماں تیرے ہوندیاں میں کسی پیر دا مرید ہو، اماں تیرے ہوندیاں میں کسی پیر دا مرید ہو۔ اے نہیں سلطان العارفین، شیر سننا کدی گل بھی من لیا کر، چشتی بیٹھے ہو کچھ سیالوی ادھی سارے سیالوی جا کے اٹھے مرید ہوندے نے، جڑے سارے سیالوی نے پیر پٹھان دے، پیر پٹھان مرید نے خواجہ نور دے، خواجہ روح نے خواجہ فخر الدین نے، ٹردے 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 خواجہ نظام الدین، خواجہ نظام مرید نے بابا فرید دے۔ ایک دن بابا فرید فرماتے نے نظام الدین محبوب بن نہیں یا محب بن نہیں، محبوب الہی بن نہیں یا محب بن نہیں، محبوب الہی بن نہیں یا محب الہی بن نہیں۔ آپ فرماندے نے جیڑا میرا جملہ سمجھے گا اور میرا انہیں جتیاں بھی میرا سلام ہے، خدا دا ناجے میری گل سنے جی۔ بابا فرید آپ نو انعام دے رہے نے پیری دا کہ تو محبوب الہی بننا ہے یا محب الہی بن نہیں، اوتے تو میں ہوں تسی کی آکھنا ہے جی میں دل لے بڑا چڑھو۔ آپ فرماندے نے امی کل پوچھ کے آواں گا مڑ دسا، میں ذمہ دار دکھا گا، امی کل پوچھ کے آواں گا، کیوں امی کل پوچھن گیا پیر سامنے نہ بیٹھا ہے،
پیر بھی کوئی کڑیتا بھی لائے اور تو اماں کو پوچھ کے میں نظر آنا کہ بالکل صحیح ہے پہلے اماں کو پوچھ مڑ میرے کو لائے پیر دے بارے قرآن ایک ایت نہیں تھی اماں کے ابا دے بارے قرآن 7 یا 8 چاہتا ہے اپنے ماں باپ کی خدمت کیتا کرو اپنے ماں باپ کے قدم دبایا کرو چومیا کرو اللہ تعالیٰ کرو دو جانا جی برکت ہے ثواب بتاؤ کیا جی ہے میری اماں تے ابا جڑے نے وہ تسی کدی دیکھو نا ملوچے بڑے تو مگا دھول ہے پیران جو نے جناب چادر نوی لے دے حضور چادر ہے تے آ جی نال خوشبو ہے تے آ جی بڑا نظرانہ ہے تے ابن دے چ جے تین جمے آئے جے تین پالے آئے جے تیرا ویاہ کیتا جے تیرا نا تے قرضہ چاہ کے قرضہ لائے ابا ہی کے پیر کہ قرضہ تیری شادی تے چاہیا ابے چاہیا تینو پالیا کہ تیرے ٹویشن دی فیس کہہ دیتی تو مڑ پیسے چوم کے ابے نے پڑھنے نہیں پیر نو پڑھنے کچھ منیا بھی کرو پیران دا میں منکر نہیں میں خود مرید ہوں میں پیران پسند بھی کرنا میں پیران دے قدم بھی چومنا لیکن پہلے اماں تے ابا دے چوم کے یہ تے بیٹھے ہیں میں برد بیٹھا نہیں اپنی امی جان دی وجہ تو بیٹھے ساڑھی ماں سان سکھایا سی ماں دے قدم آج سکھے ماں دی دعا بندے نو ڈھیر اچھا کر چھڑا سارے پیر ساڑھے خلاف گلہ کر دے دوڑے شہر دے نقیب نات خان خطیب دھوڑ پٹ دے ساڑھی سب تو بڑی مخالفت چلی ہوتے تو سب تو بڑی محفلہ سمجھ آئیے گا اب اگر بہت تھی تھی آئے ساڑھے سب تو بڑے مرید بھی ہے سارے علاقے چکے تے روزانہ ودے نے گھٹ دے بڑھ بھی کوئی نہیں پتا نہیں اندر کی مسئلہ ہے جانے طویت گدے دے مکہ سبحان اللہ درد ہوئیے جھال لجے اجے تے ٹائم ہوڑا ہے میں قسم لینا ممبر دبے کہ میں جھوٹ بولا میں نے بولا کلمہ نہ نصیب کرے میں نے کدی ریج نہیں ہے کہ میں کسی بندے نے اپنا غلام بڑھا کدی میرا دل نہیں کیتا کوئی بندہ میری جتیاں چاہے میں جھوٹ بولا میں اللہ کلمہ نہ نصیب کرے میرا کدی بھی دل نہیں کیتا کہ کوئی بندہ میرا سامنے نوکر بان کے کھلو میرا ایک دل کہتا میرے سامنے میرا نبی دا غلام کھلو میں لڑنا جڑے بچے نہ جانتے خبردار سانو ہوندیا ویکھ نہیں کر کے ہاتھ نہ بنیا کرو صرف رب دے سامنے ذکر نہ کسے دے سامنے ہاتھ نہیں بننا اسی اپنے رب دے سامنے ساڈے سامنے ہاتھ نہ بنیا کرو تسی نہ ہار سٹیا کرو نہ پھل سٹیا کرو تسی ساڈی صرف گل بنیا کرو حضور دوانو برکت دے حضور دوانو پیار دے حضور دوانو شفقت دے حضور دوانو ایک کے خوش ہو ایسے کامیاب مسلمان بڑھیں گے اللہ تعالیٰ نور دے برکت عطا فرمائے سمجھ آگئی کوئی فرمائش لائے ساڑھے بیلی میں ہیں اسی تا فرمائشہ بھی مان لینے آڑی کدنی کی آؤ میرے بیلیوں سارے مل کے پڑھئے کرم بنے کہ سونا جے آیا نہ ہوتا غریب دا دل مسکرایا نہ ہوتا کرم بنے ہوتا غریب دا دل مسکرایا نہ ہوتا تے ساڑی تے ناصر سواوی نہ لبدی جے سوڑے محمد دا سایہ نہ ہوتا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب میرے خالق میرے مالک صدقہ پاک نبی دا پاک نبی دی پاک آل بیت دا پاک اصحاب دا انہاں دوستاں دا پیار محبت اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور میرے مولا اسی جو پڑھیا سنیا تیری بارگاہ وچ پیش کرنے قبول فرما تیرے پاک نبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ پیش کرنے قبول فرما عبد الطفیل جنبی انبیاء کرام صحابہ کرام آل بیت تعارفات المؤمنین تابعین تبع تابعین حضور دی امی جان ابو جان دی بارگاہ وچ پیش کرنے قبول و منظور فرما
حضور دی کل امت دی بارگاہ پیش کرنے قبول و منظور فرما بالخصوص انہاں دوستاں نے اہتمام کیتا جو آئے انہاں دے جتنے عزیزوں کار پردہ کر گئے انہاں دے روح پیش کرنے قبول و منظور فرما میرے خالق نور برکت ایمان عطا فرما میرے بھائیوں حضور دے صدقہ میرے مولا دو جہاناں وچ خوشیاں عطا فرما کوئی بیمار ہے صحت عطا فرما کوئی بے روزگار ہے روزگار نصیب فرما کوئی بے اولاد ہے اولاد نصیب فرما میرے مولا کوئی بے اولاد ہے صدقہ پاک نبی دا صدقہ زارا پاک دا صدقہ حسنین کرمین دا انہاں دی جوڑیاں اولاد نال مالا مال فرما میرے خالق میرے جنہاں گھراں وچ جوان بچیاں نے انہوں نے عزت اپنے گھراں وچ بھیجن دی توفیق عطا فرما عزتاں دے محافظ بن دی توفیق عطا فرما صلی اللہ علیہ وسلم